سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکے والوں کو خبر لگی کہ نبی آ رہے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ کردار کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے جب روکا تو حضرت فاروق اعظم آگے آ کر کے سرکار سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کب تک ہم ڈرتے رہیں گے؟ ہمیں آ کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرا رسول ارشاد فرماتا ہے، عمر، ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تمام صحابہ کی رائے تھی، یا رسول اللہ، ہمیں جنگ کرنے کے بعد عمرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہم یہاں سے لوٹ چلتے ہیں۔ مدینے کی طرف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے واپس آ گئے۔ اب مکے کے لوگوں میں خوف پیدا ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو عمرہ کرنے سے روکا ہے، یہ جنگ کی تیاری کریں گے اور ہم لوگوں پر حملہ کر کے نیست و نابود کر دیں گے۔ تو مکے کے بڑے بڑے عقلا، عقل مند بیٹھے، میٹنگ کیے اور ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی کو، کہ تم یہاں سے جاؤ، مدینہ شریف میں دیکھو کہ محمد رسول اللہ کے چاہنے والے کتنا ہتھیار رکھتے ہیں، ان کی طاقت کیسی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان کتنا ہے، اور جنگ کے تعلق سے ان کی تیاری کیا ہے، اور آ کر کے ہمیں بتاؤ تاکہ ہم لوگ ان کے ہتھیار کے مقابلے ہتھیار رکھیں، ان کی طاقت کے مقابلے طاقت بنائیں، ان کی تیاریوں سے زیادہ تیاری کریں، تاکہ جب جنگ ہو تو جیت ہماری ہو اور شکست ان کی ہو۔ عروہ بن مسعود ثقفی مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ جب پہنچے، اذان ہوئی، چھپ کر کے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، عقل نے اپنی جگہ چھوڑ دی، دماغ نے جواب دے دیا، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے وہ منظر دیکھا کہ تاریخ اس منظر کی شاہد نہیں ہے۔ کیا دیکھا انہوں نے دیکھا کہ شہنشاہ رسالت وضو کر رہے ہیں، لیکن وضو کا ایک قطرہ بھی پانی زمین پر نہیں گر رہا ہے، صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں وہ پانی اٹھا لے رہے ہیں۔ کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ لگا رہا ہے، کوئی پی لے رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی آیا، کچھ وہ رہے کہ دور تھے، ان کے ہاتھ میں پانی نہیں لگا۔ تو جن صحابہ کے ہاتھ میں پانی لگا تھا، اس کی تری سے اپنے ہاتھ کو تر کر کے اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں، اپنے سینے پر لگا رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کونے میں کھڑے ہو کر کے چھپ کر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن باہر نکالے، صحابہ اکرام نے ہاتھ میں لے لیا، کسی نے چہرے پر لے لیا، کسی نے سینے پر مل لیا، کسی نے سر پر لگا لیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی خوف زدہ ہو کر کے مکہ لوٹتے ہیں۔ مکہ جب پہنچے تو یہاں پر مکہ کے رؤساء، بڑے بڑے صاحب عقل و خرد، اپنے آپ کو سمجھنے والے انتظار میں تھے کہ عروہ آئے تو عروہ سے پوچھے ان کی تیاریاں کیا ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ان کی طاقت کے جوہر کیسے ہیں، ان کے پاس طاقت و رانائی کے سامان کتنے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، سارے لوگوں نے پوچھا کہ عروہ بتاؤ ان کی تیاریاں کیا ہے، ان کے پاس سامان کتنا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کیا ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، اے مکہ کے لوگوں، کسی سے بھی جنگ کر لینا، محمد ابن عبداللہ سے کبھی جنگ مت کرنا۔ کسی سے بھی لڑائی لڑ لینا، محمد ابن عبداللہ سے کبھی لڑائی نہیں لڑنا۔ مکہ کے لوگوں نے کہا، عروہ، وہ تو چند مٹھی بھر لوگ ہیں اور تم کہتے ہو کہ ان سے لڑائی نہیں لڑنا۔
وہ تو کپڑے لوگ ہیں, ان کے پاس تو پہننے کا ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ ان سے لڑائی نہیں لڑنا, ان کے پیٹ میں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں پہنچ رہا, تم کہتے ہو کہ ان سے لڑائی نہیں لڑنا. عروہ بن ثقفی کہتے ہیں, اے مکہ کے لوگوں, لڑائی انسانوں سے لڑی جاتی ہے, دیوانوں سے نہیں لڑی جاتی. لڑائی انسانوں سے لڑی جاتی ہے, دیوانوں سے نہیں لڑی جاتی. میں کیسر کے پاس بھی گیا, میں کسرا کے پاس بھی گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے جاہو جلال میں نے دیکھے, لیکن کسی کا جاہو جلال یہ نہیں دیکھا کہ جب بادشاہ بولے تو رعایا اس طرح سے خاموش بیٹھ کر کے سنے گویا کہ سر پر پرندے بیٹھے ہیں اور سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ جب بولتے تھے تو صحابہ ایسے خاموش بیٹھتے تھے کہ مانو ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو, اور وہ جنبش بھی کریں گے تو پرندہ اٹھ جائے گا. میں نے دیکھا کہ جب محمد وضو بناتے تھے ان کے ہاتھ اور پیر سے پانی زمین پر گر نہیں پاتا تھا, صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اس پانی کو چہرے پر اور جسم پر لگا لیتے تھے. میں نے دیکھا کہ جب لعاب دہن بار آتا تھا تو لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا, صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور سینے پر چہرے پر مل لیتے تھے. تو مکہ والوں, جنگ کی جاتی ہے انسانوں سے, دیوانوں سے جنگ نہیں کی جاتی. جو اپنے نبی کے جسم سے ٹچ ہوئے پانی کو زمین پر نہ گرنے دے, وہ اس نبی کے خون کے قطرے کو زمین پر کیسے گرنے دے گا؟